بدل کی دعوت کھائے نہیں اچھے طریقے سے وقت پر انشاءاللہ کامیاب ہے عظمت آل محمد پہ بلند سے بلند صلوات صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صلوات الله في مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما کر مہر فاطمہ بنت فطرت حسین کی درود کے ساتھ جوان لڑکے کو آگے آئے ہیں تھوڑا تھوڑا جب کافی جگہ جو آئیں گے وہ پیچھے بیٹھ کر رہیں گے آپ پہلے پڑھ جائیے تھوڑا پڑھ جائیے پڑھ جائیں ایک سلام بابا سے بلد پڑھیں اللہ کا عظمتوں برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ کہ جس میں ہمارا زندگی گزار رہے ہیں ماہ رمضان المبارک یہ ہماری سعادت ہے یہ ہمارا
کہ اللہ نے اپنی عبادت کا ہمیں اور آپ کو ایک بہترین موقع عنایت فرمایا۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال اس مہینے میں تھے لیکن اس سال اس مہینے میں نہیں ہیں، تو لہذا یہ اللہ کی عبادت آپ کو اور زیادہ کرنی چاہیے، یہ سوچ کے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لائق سمجھا تاکہ ہم اس مہینے میں اس کی عبادت کر سکیں۔ اور ان دنوں میں یہ جو خصوصاً آج کل پرسوں یہ جو آنے والے دن ہیں جنہیں آپ شب قدر کہتے ہیں، تو یہ تو اور عبادت کی راتیں ہیں اور عبادت کے اوقات ہیں۔ خصوصاً وہ لڑکے جو جوان ہیں جن میں عبادت کرنے کا دم ہے، جن میں طاقت ہے، جن میں قوت ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی طاقت جوان میں زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی حوصلہ عبادت کے لحاظ سے جوان کا پست ہو جاتا ہے۔ بوڑھا آدمی پھر زیادہ عبادت کر لیتا ہے مگر جوان آدمی بہت زیادہ عبادت کی طرف توجہ نہیں دے پاتا ہے۔ لیکن ہونا تو یہی چاہیے کہ جب دم ہو، غم ہو اور طاقت زیادہ ہو تو اس طاقت کا استعمال کسی پہ ظلم کرنے میں نہ کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن اللہ سے سب سے زیادہ قریب وہی جوان ہوتا ہے کہ جس میں گناہوں کی طاقت زیادہ ہو۔ بس یہ میرا جملہ ہے جس کو مجھے سمجھا دینا ہے، اور ایک سلوات پڑھیے تو میں اس جملے کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے جب تک آپ میں گناہوں کی طاقت زیادہ ہے تب تک آپ کی عبادت کا وزن بھی زیادہ ہے۔ جب گناہوں کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور آپ عبادت کی طرف زیادہ بڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کی عبادت کا وہ وزن باقی نہیں رہتا۔ میں آپ کو ایگزامپل اور مثال کے طور پر یہ بات سمجھاؤں کہ اگر ایک نابینا آدمی یہ کہے کہ میں راستے میں کبھی نامحرم کو نہیں دیکھتا، تو یہ اس کا نہ دیکھنا اس کا کمال نہیں ہے، اس کی کمزوری ہے۔ یا ایک چور جسے جیل میں ڈال دیا گیا ہو اور اب جیل سے رہائی کا کوئی امکان نہ ہو اور 3 سال تک وہ جیل میں بند رکھا جائے اور وہ قسم کھا کے بعد خدا کی قسم 3 سال سے میں نے چوری نہیں کی، تو اب یہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ بھائی کرتا بھی کیسے، جب تم خود ہی گرفتار تھے، خود ہی جیل میں تھے، تو آپ نے چوری نہیں کی، تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ نابینا بوڑھا آدمی کہے جس میں گناہوں کی طاقت ہی موجود نہ ہو اور وہ کہے میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، میں فلاں کام نہیں کرتا، تو لوگ کہیں کہ بھائی آپ میں بچہ ہی کیا ہے جو آپ کر سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جوان کی عبادت کا ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے، رحمان اپنی طرف کھینچتا ہے۔ شیطان کی جو ٹیم ہے وہ بوڑھے نہیں ہیں، شیطان کی ٹیم ہے جوان، اس لیے کہ شیطان بوڑھوں پہ کم کام کرتا ہے، جوانوں پہ زیادہ کام کرتا ہے۔ اس لیے کہ جس کی قوت اسٹرانگ ہے، طاقت زیادہ ہے گناہ کرنے کی، اب میں وہ خوبصورت جوان لڑکا رمضان المبارک کے مہینے میں گزر رہا ہے اور ادھر سے بھی کوئی نامحرم آ رہی ہے، جوان لڑکا دیکھ سکتا ہے گناہ کی طاقت موجود ہے، لیکن اگر یہ شیطان پہ لعنت پڑھ کے اپنی نظروں کو جھکا لے تو یہی جوان وہ ہے کہ جس پہ خدا فخر کرتا نظر آتا ہے، میرا بندہ یہ جوان ہے۔ سرکار کہتے ہیں محمد آپ نے جوانوں محسوس کیا تو میرا خطاب بھی آج جوانوں ہی سے، تو تم میں چونکہ گناہوں کی طاقت زیادہ ہے، جوانی ہے، بلبلے ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، خواہش ہے، اگر ان جوانیوں کو، ان جذبات کو آپ راہ خدا میں لگا دو تو پھر آپ کی جوانی اسلام میں بڑی مثالی جوانی کہلائے گی۔ اگر آپ کہیں تو یہ کربلا کا واقعہ خالی اس لیے نہیں ہے کہ آپ تبرک باندھیے، آپ بریانیاں باندھیے،
عظیم ذریعہ اگر کوئی ہے تو کربلا ہے، جہاں بوڑھے بہت زیادہ صبح کے وقت بیدار ہو جاتے ہوں۔ حسین ابن علی نے صبح عاشور میں بوڑھوں کو حکم نہ دے کے جوان کو اذان کا حکم دے کے بتایا کہ تمہاری جوانیاں اگر اسلام کے کام آتی ہیں تو تمہاری جوانی اسلام میں معیار ہے۔ ورنہ بڑے بڑے بوڑھے موجود تھے، یہ علی اکبر کو اذان کیوں دلائی جا رہی ہے؟ یہ جوانوں کو سبق سمجھایا جا رہا ہے کہ عبادت کا وزن جوان کی زیادہ ہے۔ تو میرا موضوع جوان نہیں ہے، میرا موضوع ہے عبادت خدا، پروردگار کی عبادت۔ یہ بہترین موقع ہے عزیزو، شب قدر۔ اعمال شب قدر میں سب سے بہترین جو اعمال بیان کیے گئے ہیں 18 مطلب 19 21 23 یہ 3 رات میں عمل ہوں گے جنہیں ہم کہتے ہیں اعمال شب قدر۔ تو ان اعمال میں ایک عمل ہے جاگنا، یعنی ان 3 راتوں میں جاگنا۔ دعائیں الگ ہیں، قرآن کی تلاوت الگ ہے، دوسرے مسئلے مسائل الگ ہیں، قرآن سر پہ رکھنا الگ ہے۔ سب سے بہترین عمل بتایا گیا ہے کہ ان راتوں کو جاگ کے گزارنا ہے، یعنی آپ کا قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے اور آپ کا ان راتوں میں جاگنا بھی عبادت ہے۔ اسلام کہتا ہے جاگیے، شب داریاں کریے، مگر شیطان آپ کے پیچھے لگا ہے، وہ شادیوں میں آپ کو جگاتا ہے مگر نہیں جگاتا تو ان عبادت کی راتوں میں نہیں جگاتا۔ ارے قبلہ عادت نہیں ہے، ارے قبلہ صبح کو جاب پہ جانا ہے، ارے قبلہ 70 پریشانیاں ہیں، میں اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ حالانکہ جب دوست کی شادی ہوتی ہے تو یہ 3 بجے تک جاگتا ہے، یہ 4 بجے تک جاگتا ہے، یہ پورا فنکشن ختم کرا کے آتا ہے، اس لیے کہ وہاں شیطان بہکاتا نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان کو پتا چلا ہے میرا کام ہو رہا ہے شادیوں میں۔ سب سے زیادہ کام شیطان کا بنتا ہی شادیوں میں ہے، مس گیدرنگ وہ کراتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ادھر ہی لیڈیز ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے اس شادی میں، تو جس میں ایک ہی ساتھ سب کچھ ہو، شیطان کا لشکر تیار ہی شادیوں میں ہوتا ہے بھائی، مگر جاگتے آپ یہ نہیں جاتے، ایمانداری سے بتائیے جاگتے ہی نہیں جاتے۔ پتہ نہیں سال میں کتنی راتیں ہیں جب آپ جاگتے ہیں، نہیں جاگتے وہ شب قدر میں نہیں جاگتے۔ اسلام نے اسی لیے کہا جوان تیرا جاگنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ روز جاگتا تھا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، آج جاگ رہا ہے مجھے خوش کرنے کے لیے۔ ایک سلوات بھیجے محمد اچھی سی سلوات پڑھیں تو بڑی قیمتی مجلس سناؤں گا آپ کو۔ اور ساری چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں، تو لہذا یہ شب قدر اعمال کی راتیں ہیں اور یہ آپ کی تقدیر کی راتیں ہیں۔ شب قدر میں ہوتا کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو سو گیا اس کا نصیب سو گیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے بچے کو کسی ایسے اسکول میں داخلہ لینا ہو کہ جن میں پہلے ہی سے عدد معین ہے کہ ہم 1000 اسٹوڈنٹ لیں گے بس، اور نام لکھا ہے 1 کروڑ بچوں کا، اور آپ کا نام آ سکتا ہے اس میں، تو ایمانداری سے بتائیے آپ کتنی راتیں جاگ کے گزارتے ہیں؟ ادھر سے سورس لگ جائے، ادھر سے سورس لگ جائے، ادھر کچھ ہو جائے، کیوں؟ کسی طرح 1000 میں ہمارا نام آنا چاہیے۔ تو جس طرح آپ کے اندر طلب ہوتی ہے کہ میرا نام اس لسٹ میں آ جائے، اسی طرح شب قدر میں بھی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، نصیب لکھا جاتا ہے، حج پہ جانے والوں کی لسٹ تیار ہوتی ہے، لمبی عمر دینے کے وعدے کیے جاتے ہیں۔ اب اللہ جس کی کوششیں زیادہ دیکھتا ہے اسی کا نام لسٹ میں لکھ دیتا ہے۔ مجھے بتائیے جوانوں، ضرور سے بتائیے آپ کو چاہیے لسٹ میں یہ نام یا نہیں؟ انہی 3 راتوں میں
زیارت حسین پہ کون جائے گا، حجر اسود کا بوسہ کون لے گا، یہ سارے نام لکھے جائیں گے شب قدر میں۔ اسی لیے جو دعائیں ہیں رمضان مبارک کی، اس میں دعا میں یہی الفاظ ہیں، ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام، پالنے والے میرا بھی نام لکھ دے ان حاجیوں میں کہ جو حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو بھائی اگر حج کمیٹی میں نام لکھوانا ہو تو سورس کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اللہ کے یہاں حاجیوں میں نام لکھوانا ہو تو عبادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو کسی کی سورس کی ضرورت نہیں ہے، ان راتوں میں اپنا نام حاجیوں میں لکھوا لیجیے۔ کس کی عمر کتنی ہوگی، کس جوان کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی عمر ملے گی، کس کے ساتھ اس سال میں پورے کیا ہوگا، پورا کا پورا بایو ڈاٹا تیار ہوتا ہے آج کی رات میں۔ اب جو سو گیا یعنی نصیب سو گیا، جسے جو چاہے میری فائل اچھی تیار ہو تو اسے جاگنا چاہیے۔ اللہ بھی تو دیکھتا ہے نا میرا بندہ جاگ رہا ہے، اور گناہوں سے تو اتنے پاک ہوتے ہیں ان راتوں میں، اتنے پاک کہ اگر کوئی انسان شب قدر میں جاگ کے عبادت خدا کر لے تو جب صبح کے وقت اٹھتا ہے تو ایسے اٹھتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ یہ پاک ہونے کے دن ہیں، یہ پاک ہونے کی راتیں ہیں۔ روایت میں موجود ہے کہ جاگ کے گزاریے، اعمال کریے، تقدیریں اچھی لکھوائیے، حاجیوں میں اپنا نام لکھوائیے، اور اس کے بعد وہ عمل کیجئے جو ہم نے آپ کو اعمال بتائے ہیں۔ وہ مولانا صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھے اعمال آپ کو کرائیں گے، وہ اعمال میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے دین سیکھنا۔ بھائی یہاں سے میری بھائی سنیے، دین سیکھنا بھی ایک عمل ہے۔ اگر ایک جوان ایک مسئلہ بھی سیکھ لے ان راتوں میں تو وہ سب سے بڑا عابد ہے، وہ سب سے بڑا زاہد ہے۔ اس لیے کہ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اس میرے مولا کا فرمان سنیے، انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے۔ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ تمہارے مولا کا کلام ہے، یہ امیر المومنین کا کلام ہے۔ امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی جہالت ہے۔ معاویہ کی، یزید کی، بنی امیہ کی پوری کوشش ہے مجمع جاہل رہے، حسین کی، علی کی، حسن کی، 12 اماموں کی کوشش ہے مجمع عالم بنے۔ معاویہ اور اس کی اولاد چاہتی ہے مجمع جاہل رہے، اس لیے کہ جب جاہل رہیں گے تو ہم جیسے کو حاکم مانیں گے، جب عالم بن جائیں گے تو علی کو قائد مانیں گے۔ سوال بھیجے محمد ایک سلامت اچھی جی پڑھ لیں تاکہ میں آپ کو دوسری بات جہالت جب تک رہے گی تب تک مجمع آل محمد کے قریب نہیں آ پائے گا۔ جیسے جیسے علم بڑھے گا ویسے ویسے دنیا آل محمد سے آشنا ہوگی۔ تو ان شب قدر کے اعمال میں ایک عمل ہے نالج، تعلیم، علم لینا۔ چاہے ایک ہی مسئلہ پوچھ لیجیے مولانا سے، قبلہ مجھے غسل کا طریقہ نہیں آتا بتائیے، شرمائیے نہیں۔ دنیا کے کون سے شعبے میں شرماتے ہیں بتائیے آپ؟ یہ سارا شرمانا دین ہی میں کیوں ہے بھائی؟ وضو اکثر کی غلط ہے نہیں پوچھتے، غسل کے طریقے اکثر کے غلط ہے نہیں پوچھتے، وہ تو بس کہاں چلنا ہے روا روی میں۔ نہیں بھائی پوچھئے نا، روزے کے مسائل پوچھئے، وضو کے مسائل پوچھئے، تجارت کے مسائل پوچھئے، کوئی بھی مسئلہ روز اپنی زندگی میں نیا پل لے کے آئیے اور دین سیکھیے۔
اس لیے کہ جیسے جیسے دین سیکھیں گے ویسے ویسے علی سے قریب ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں مجلس کی دعوت سے علی سے قریب ہو جائیں گے, اور علی سے سب سے زیادہ قریب ہونے کو سوچتا ہے کہ شعر پڑھ دوں گا تو مولا سے قریب ہو جاؤں گا. بھائی سب سے زیادہ علی سے دور آج کل کا شاعری کر رہا ہے, سب سے زیادہ دور کر رہا ہے یہ شاعر. اس لیے کہ جب علی کی ایک بات بھی نہ مانے, وہ کہاں کا شاعر ہے بھائی, شاعر بنو تو دیویل بن, شاعر بن تو فرزدق بن. اس فرزدق سے بھی جو بہت بڑا شاعر ہے, جب اس کے باپ نے کہا مولا علی سے آ کے میرا بچہ بہت بڑا شاعر ہے, تو میرے مولا نے شاعری میں تعریف نہیں کی, میرے مولا نے کہا فرزدق کے باپ سے پہلے اسے قرآن پڑھا. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی, میرے مولا نے کیا کہا فرزدق سے پہلے اسے قرآن پڑھا. اس لیے کہ جب شاعر شاعری کرے گا بغیر پڑھے ہوئے تو کبھی مجمع کو بہکائے گا, کبھی مجمع کو دین سے دور کرے گا, کبھی مراجع کرام کے خلاف فتوے کا معنی نہیں پتا اور فتوے کے خلاف پڑھے گا. ہو رہا یا نہیں ہو رہا یہ؟ اس لیے نبی کو حکم تھا میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے, میرا پیغمبر سب کچھ ہے, مگر قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شاعر کی جو شاعر ہے وہ پورا نہ مان جائیے میں بھی شاعر ہوں. کبھی آپ سمجھے میں بھی شاعر ہوں بھائی, اور اچھا شاعر ہوں, چھوٹا موٹا نہیں ہوں. ماں مقطع محفل بنا کرتا تھا سید زینب, لیکن جو ہے وہ ہے. شاعر کی عادت ہوتی ہے جب تک وہ مبالغہ نہ کرے شعر بنتا نہیں, جب تک اپنے محبوب کو چاند نہ بنا دے, سیاہ فام کو بھی چاند سے تشبیہ نہ دے دے. مبالغے کے بغیر شاعری ممکن؟ میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرا پیغمبر شاعر ہوگا تو کبھی یہ غدیر میں علی کو اٹھائے گا, کبھی یہ مسجد میں حسین کو بٹھائے گا, کبھی یہ زہرا کے فضائل پڑھے گا, کبھی یہ حسن کے فضائل پڑھے گا, کبھی یہ حسین کے فضائل پڑھے گا. مجمع کہہ دے گا شاعری ہے, وہ شاعری نہیں ہے. یہ جو بھی کہتا ہے وہی سے کہتا ہے, اپنی مرضی سے یہ بولتا نہیں ہے. وہ دیکھو اس لیے میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے. بس میں بات کو اپنی تھوڑا سا رخ دے کے تو تعلیم لیجئے, شب قدر میں اپنی تقدیر اچھی لکھوائیے, زیادہ سے زیادہ انا انزلنا پڑھیے. اب میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جو ایک مشرق پہ بھاری ہے, صلوات اچھی کی پڑھے محمد اللہ. سنیے حدیث کیا, اور اس میں آپ قیامت تک بھی داد دیتے رہیں گے تو تمہاری داد چھوٹی رہے گی, چونکہ میری تو ہے نہیں حدیث. حدیث ہے امام زین العابدین علیہ السلام. اب جو داد دیں گے وہ بھی امام کو دیں گے, مجھے بھی دیں گے. پتہ کیا فرمائیں میرے مولا نے, اگر کوئی انسان اپنے روزے کی ابتدا کرے انا انزلنا سے اور انتہا کرے انا انزلنا پر, یعنی کیا مطلب, ایک مرتبہ انا انزلنا پڑھے سحر میں اور ایک مرتبہ انا انزلنا پڑھے افطار میں, تو کوئی بہت بڑا عمل تو نہیں بتایا میں نے آپ سے, یہ کر سکتے ہیں آپ یا نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ انا انزلنا سحر میں پڑھے اور ایک مرتبہ انا انزلنا افطار میں پڑھے. تو ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں جتنا ثواب اس شہید کو ہے جو رسول اور علی کے ساتھ میدان جنگ میں رسول کی مدد کرتے ہوئے شہید ہو جائے, اپنے خون میں لطپت ہو جائے, جتنا ثواب اس انسان کو ہے اتنا ہی ثواب اس انسان کو ہے
خصوصاً شب قدر میں جوانوں اگر کچھ بھی نہ کر سکو تو اِنَّا أَنزَلْنَا تو یاد ہے نا، 1000 مرتبہ اِنَّا أَنزَلْنَا پڑھنی چاہیے، 19 کو، 21 کو، 23 کو، 3 راتیں ہیں، حالانکہ شب قدر 1 رات ہے، 3 رات نہیں ہے۔ 19 کو عمل کرو، کیوں کرو؟ کہ ہو سکتا ہے یہ ہو، پھر 21 کو عمل کرو، ہو سکتا ہے یہ ہو، پھر 23 کو کرو، ہو سکتا ہے یہ ہو۔ اے پروردگار، مسلمانوں کو تھکا کیوں رہا ہے؟ ایک ہی دن بتا دینا کہ یہ رات ہے۔ کہا نہیں، بندوں کے گناہ بہت زیادہ ہیں، مگر رات بتا دیتا تو بندہ ایک ہی رات میں عبادت کرتا۔ بتایا اس لیے نہیں تاکہ 19 میں بھی عمل کر، 21 میں بھی عمل کر، 23 میں بھی عمل کر، تاکہ اس دن بھی گناہوں سے پاک کروں، اس دن بھی گناہوں سے پاک کروں، اس لیے عمل کرایا۔ یہ شب قدر کی باتیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، میرے ساتھ ذرا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ کیا مطلب؟ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو سے مطلب کیا ہے؟ مولویوں تم کیا جانو، شاعروں تم کیا جانو، مسلمانوں تم کیا جانو، سمجھ علامہ صاحب تم کیا جانو، مجتہدین کرام آپ کیا جانو۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو شب قدر سے واقف ہو، نہیں جانتا حقیقت شب قدر کی، اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے ابھی کو یاد رکھیے، شب قدر کی اتنی فضیلت کیوں ہے، اس کا راز آج بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک ایک آدمی توجہ دے گا۔ شب قدر کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ دیکھیں تاریخ میں 2 دن ایسے ہیں، ایک تو رات اور ایک دن جس کا جواب ہی نہیں ہے۔ دنوں میں قدیر کا دن، اس سے بڑا دن، راتوں میں شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے، دو سے بولیے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر سے بڑی کوئی رات نہیں، غدیر سے بڑا کوئی دن نہیں۔ اب ہماری سمجھ پروردگار کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ لیلۃ القدر مخصوص ہے فاطمہ سے۔ ارے بھائی توجہ کرنا، لیلۃ القدر مخصوص ہے فاطمہ سے، غدیر کا دن مخصوص ہے علی سے۔ صلوات بھیجو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا کیوں اتنا سوال رکھتی ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر آپ سمجھ جائیں۔ یہ سورہ وہ ہے، سنیے، یہ سورہ وہ ہے جو آدھا مخصوص ہے فاطمہ سے اور آدھا مخصوص ہے امام زمانہ سے۔ نہیں، اپنے توجہ ہی نہیں، میں نے جتنا بڑا علمی مسئلہ چھیڑا آپ کی خدمت میں کہ آدھا مخصوص ہے کس سے؟ بی بی زہرا سے، آدھا مخصوص ہے کس سے؟ امام زمانہ سے، ایک ہی سورہ۔ اسی لیے نماز میں زیادہ تاکید ہے اِنَّا أَنزَلْنَا پڑھ، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ۔ اِنَّا أَنزَلْنَا کیوں پڑھوایا جاتا ہے؟ آدھا مخصوص ہے بی بی سے، آدھا مخصوص ہے امام زمانہ سے۔ اب میں وہ مخصوص بتاتا ہوں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اپنے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ آگے بڑھیے، دوست پڑھیے تاکہ سوال ہو۔ لیلۃ القدر خیر من الف، کیا مطلب؟ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بہت
اس رات کا کوئی مقابلہ پوری دنیا کی راتیں اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رات مخصوص ہے فاطمہ سے. اب جملہ کہوں، جب دنیا کی کوئی رات اس رات کا مقابلہ نہ کر سکے جو زہرا سے مخصوص ہو جائے تو پوری دنیا کی عورتیں بی بی زہرا کا مقابلہ ممکن. آئیے بعد میں پڑھیے تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اتنا تو مخصوص ہے بی بی زہرا سے. اب امام زمانہ سے تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح یعنی فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں تقدیریں لے کے، پوری فائل لے کے نازل ہوتے ہیں. کس کے اوپر؟ دیوبندیوں پر، بریلویوں پر، شیعوں پر، سنیوں پر، ہمارے مجتہدین پر، یا بخارے والوں پر، یا بجنور والوں پر. ارے بھائی کچھ تو بتائیے. ملائکہ، یہ تو قرآن کا قرآن ہے، کوئی حدیث تو ہے نہیں. ملائکہ نازل ہوتے ہیں، پر کس پہ ہوتے ہیں بھائی؟ کوئی دیوبند کے مفتی پہ ہوتے ہیں، بریلوی کے مفتی پہ ہوتے ہیں، ایران کے مجتہد پہ ہوتے ہیں، عراق کے کسی مجتہد پہ ہوتے ہیں. سارے مولوی خاموش، ساری حکومتیں خاموش، سارے عالم خاموش. بتائیے نا کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ ہمارے پہ تو نازل ہوتے نہیں بھائی. دیکھو ہم کو اپنی بتایا اور نہ آپ پہ ہوتے. لیکن ہمارے اور آپ کے پاس تو ایک ہی آئے گا، اور جب آئے گا لے کے جائے گا. کوئی ملک ہم پہ نازل یا بھائی اگر کسی پہ نازل ہو تو بتا دیجیے. آپ پہ بھی ملک نازل نہیں ہوتا، میرے پہ بھی ملک نازل نہیں ہوتا. ہمارے پاس تو ایک ہی ملک آئے گا، ملک الموت، اور وہ ہمیں لے کے جائے گا. تو تمام مسلمانوں سے لکھ کے واٹس ایپ پہ سوال تو کرو کہ بھائی یہ ملائکہ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی تو ہے. اب اس سے زیادہ فضیلت کیا سنو بھائی؟ کوئی تو ہے نا جس پہ ملک نازل ہوتے ہیں. اور اگر نہ بتا سکو تو پھر ہم سے پوچھو کون ہے جس کے گھر کل نازل ہوتے تھے، جس کے گھر کل نازل ہوتے تھے اس کے گھر آج بھی نازل ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا نہ صحابہ پہ آتے تھے، نہ ازواج پہ آتے تھے، نہ نبی کے دوستوں پہ آتے تھے. ایک ہی گھر تھا جس گھر میں ملک آتے تھے، کبھی کہ ہمارا جھلانے آتے تھے، صلوات بھیجنے. اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں ملک آ سکے. تو یہ سورہ قدر مخصوص ہے کس سے؟ بی بی زہرا سے اور امام زمانہ. شب قدر میں سب سے زیادہ تاکید ہے اس سورے کی. میرے جوانوں کچھ کرنا نہ کرنا، سورہ قدر نہ چھوڑنا. ان راتوں تمہاری تقدیر یہی سورہ بنائے گا، تمہاری اچھی فائل یہی سورہ بنائے گا. اس لیے کہ تمہاری شہزادی کونین سے مخصوص ہے یہ سورہ. تو لہذا اپنی زندگی کے اعمال میں اس سورہ کو لائیے. قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے. یہ نہ سمجھیے کہ بس اہل سنت ہی قرآن پڑھیں گے. نہیں بھائی، قرآن ہمارے جوانوں کو پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ روایت میں موجود ہے اگر ہمارا چاہنے والا قرآن یہاں نہیں پڑھے گا تو اسے جنت میں جب تک داخل نہ ہونے دیں گے جب تک اسے قرآن نہ پڑھیں گے. اب آپ مجھے بتاؤ یہاں پڑھنا چاہتے ہو یا وہاں؟ بہتر ہے یہی پڑھ دو. قرآن پڑھے بغیر جنت میں جانے والے مسلمان سے یہی تو غلطی ہوئی. شیعوں نے اہل بیت کا دامن تھام لیا، قرآن چھوڑ دیا. ہمارے دوسرے بھائیوں نے قرآن کا دامن پکڑ لیا، اہل بیت چھوڑ دیے. بہکے ہوئے دونوں ہیں. جو قرآن چھوڑے وہ
ہوتا ہے نہاری کا، ایک ہوتا ہے کباب کا. اسے بھی ٹیگ چاہیے مجلس میں کباب کی طرح، جب تک ہر منٹ میں نقطہ نہ ملے داد کا. اچھا چاہے بلا وجہ کی ہو. جیسے ایک مرد بیچارہ بڑی داد دے رہا تھا، اب اس کی بیگم نے پوچھ لیا کہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی آپ بڑی داد دے رہے کیا آج مجلس میں، آپ کی کیا سمجھ میں آیا؟ کہنے لگے بیگم سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، لیکن کیونکہ برابر والا دے رہا تھا تو میں بھی کیوں خاموش رہتا. تو بھائی آج کل کا حال مجلسوں کا ہو گیا ہے یہ والا کہ اسے خورنے کا. حالانکہ مجلس کوئی ٹیگ کے لیے نہیں ہے، مجلس ہے ہدایت کے لیے، مجلس ہے تربیت کے لیے، مجلس ہے نسلوں کو سدھارنے کے لیے. تو میری تو مجلس میں اگر ایک بھی میری تبلیغ پہ کام پورا اتر گیا تو انشاءاللہ یہ مہربانوں کے لیے جنت کا بہترین ذخیرہ ہے. سلامات پڑھے محمد. سنیے مجھے تو آپ کی خدمت اور جو رمضان مبارک ہے ایسی ہی باتیں کروں گا میں، اور اس کو آپ کو سنیے، جبر سے سنیے، خوشی سے سنیے. پڑھوں گا میں وہی ایک اور سلامات پڑھے محمد. سرکس دیکھا، سرکس تو دیکھا ہی ہوگا بات لوگوں نے، اب تم نے تو دیکھا ہی ہوگا بھائی کی طرف. تو سرکس دیکھا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، سرکس میں جو باریک تار ہوتا ہے اور اس پہ جو آدمی چلتا ہے اس کے چلنے کا طریقہ بتائیے. کیا جو سرکس میں آدمی چلتا ہے باریک سے تار ہوتا ہے کیسے چلتا ہے بتائیے؟ اس کے چلنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں میں بیلنس برابر رکھے. لیکن اگر وہ ایک ہاتھ میں وزن کر لے تو وہ کٹ کے گرے گا، وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. یہ سرکس نہیں ہے، یہ بھی ایک تربیت کی جگہ تھی. اگر آدمی سمجھ لیتے باریک راستے پہ چلنے کا طریقہ پوری دنیا نے بتایا کہ دونوں ہاتھوں میں وزن برابر ہو تو صحیح راستہ چل پائیں گے. نبی نے فرمایا صراط مستقیم تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بات سے زیادہ باریک ہے، اور اس راستے پر تم کو چلنا ہے. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے. اگر اس راستے پہ چلنا ہے تو بیلنس برابر کر کے آنا. بیلنس برابر کر کے آنا. ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آنا، ایک ہاتھ میں میرے اہل. اور اگر میں ایک ہی ہاتھ میں بیلنس ہو میرے تو میں نہیں پہنچ پاؤں گا. یہ بھی جملہ سنیے لوگ، جب عام مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو مسلمان خوش ہوتا ہے میں نے قرآن پڑھا. جب عام مسلمان حج پہ جاتا ہے تو مسلمان خوش ہوتا ہے میں حج پہ گیا. لیکن جب علی والا حج پہ جاتا ہے تو کعبہ خوش ہوتا ہے. جب علی والا قرآن پڑھتا ہے تو قرآن خوش ہوتا ہے. کیوں؟ میرے مولا نے فرمایا کم من قارئ القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے قرآن کے قاری ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا رہتا ہے. بڑی حدیث ہے بھائی. کتنے قاری ایسے ہیں قرآن کے کہ جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے. اب میں بتاؤں کون سا ہے وہ؟ رات کا سناٹا ہے، ایک قاری قرآن چھت پہ ہے، قمر پیچھے ہے، مولا علی آگے ہے، قاری جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہا ہے. آواز ایسی ہے کہ پانی رک جائے چلتا چلتا. قمر کے دل میں خیال آیا ایسا قاری تو دنیا میں نہیں دیکھا.
اتنا اچھا قاری، اتنا بہترین قاری، اتنی اچھی آواز، ابھی دل میں خیال ہی آیا تھا کہ میرے مولا نے فرمایا قمر کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن پہ قرآن لعنتیں کرتا ہے۔ ہائے مولا، اتنا بہترین قاری، اتنی بہترین تلاوت ایسی تو آج تک میں نے نہیں سنی، مگر امام نے کہا ملعون ہے، جہنم میں جلے گا۔ اور اب اس وقت تو گئے نہیں، صبح کو اٹھے مولا سے بچتے بچاتے گئے اس قاری کے پاس بیٹھے، ارے بھائی میری قرات کے قربان، اور کمال کر دیا، ایسی قرات تو میں نے سنی، کہاں سے سیکھی تم نے، کہاں سے؟ اب وہ بتاتا رہا میں اتنا بڑا قاری ہوں، اتنا بڑا قاری ہوں، یہ اپنی بھی تعریفیں کرتا رہا، قمر کی تعریفیں کرتے رہے۔ قمر نے کہا تو ایسے چیک تو کرو، کیونکہ میرا مولا ایسے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم جس کی تلوار دستے دیکھ کے چلے، میرا مولا ایسے ہی تو کوئی جملہ کسی کو نہیں کہتا۔ کہنے لگے اس قاری سے، میاں علی کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ علی کون علی؟ اس سے میرا کیا رابطہ؟ علی کا جاننا کون سا ضروری ہے؟ وہ ایک عام آدمی ہے، چاہے اسے کوئی جانے چاہے نہ جانے، فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ علی کے جاننے نہ جاننے سے کیسا سوال کر دیا تم نے؟ کہنے لگے میں نے سوال کیا نہیں کیا مگر مجھے جواب مل گیا، مجھے جواب مل گیا۔ کیا؟ کہا میرے مولا نے کہا جہنمی ہے۔ اب سمجھ میں، اب جو قمر پہنچے گھر کے اوپر تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا مل کے آ گئے، اس قاری سے مل کے آ گئے، یقین آ گیا۔ کہا نہیں مولا یقین تو پہلے بھی تھا، مگر بھائی جملہ خدا کی قسم رائے گا نہ جانے دیا، چیک کرنے گیا تھا بیماری کون سی ہے۔ اس کا آپ کی ولایت سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں مانتا۔ اچھا مولا آپ یہ تو بتائیے کہ ویسے تو آپ کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، بھائی سنیے دل سے، آپ کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن مولا یہ تو بتائیے آپ نے کیسے پہچانا اتنے اچھے قاری کو کہ اس کے دل میں آپ کی ولایت نہیں ہے؟ تو میرے مولا نے کہا قمر اس کی بات کرتا ہے، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی آدمی پیدا ہوتے ہیں علی کو پتا ہے کون ہمارا ہے۔ صلوات بھیجنا ہماری تلواریں نسلیں دیکھ کے چلتی ہیں، ہم بتا دیتے ہیں کس کے اندر کتنی الفت ہے اور کتنی محبت ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، اس لیے کہ بھائی ہم جو ہیں، یہ بات میری اگر میرے سنی بھائی سنیں اور میں پڑھ بھی امید کے لیے رہا ہوں، میں گھبرانے کی کوئی آپ نہ گھبرائیے، کیونکہ میں کو ملانے والوں میں ہوں، ڈرانے والوں میں ہوں، ذاکروں میں ہوں۔ لیکن مسئلہ سن لیجئے، نبی نے ان کے یہاں بھی حدیث موجود ہے، ہمارے سنی بھائیوں کے یہاں بھی یہ حدیث ہے، نبی نے ارشاد فرمایا جو انسان من تل فیہ آیت من القرآن، جو انسان ایک آیت کی تلاوت کرے رمضان المبارک میں، کاہے میں؟ دو سے بولیے، ہاں جب آپ ادھر پیچھے والے جو انسان رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرے گویا کہ اس نے ایک قرآن
نبی کی حدیث ہے، لفاظی نہیں ہے. ویسے میں لفاظ ہوں ہی، آپ مجھے جانتے ہیں، میں لفاظ نہیں ہوں. ایک آیت کی تلاوت کرے. اب میں ایک آیت کی تلاوت کر کے سب کو ایک قرآن ختم کروا دیتا ہوں اسی مجلس میں. پڑھیے وہ سے بسم اللہ الرحمن. ایک اور پڑھیے. ایک دو قرآن ختم ہو گئے. آپ کہیں گے جناب یہ کون سا حساب؟ میں نہیں لگا رہا ہوں. حساب لگایا نبی نے خطبہ شعبانیہ میں. شیعہ سن اچھا راوی بھی ایسا ویسا نہیں ہے، راوی بھی میرا مولا علی ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے سنا نبی کو یہ کہتے ہوئے کہ جو انسان رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو گویا کہ اس نے ایک قرآن ختم کر لیا. اور اگر کسی نے ایک قرآن ختم کر لیا تو کتنے قرآن بنے؟ اب جو میتھ کے ماہر ذرا بولیے، قرآن مجید میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6666. اگر آپ نے ایک قرآن ختم کر لیا تو 6666 قرآن ہو گئے. 11 مہینوں میں ایک قرآن پڑھو گے تو ایک قرآن میں ایک قرآن ملے گا. رمضان المبارک میں آیت ایک پڑھو گے ثواب ملے گا پورے قرآن کا. ہو سکتا ہے میرے جوان بھائی کوئی تعجب کرے کہ بھائی کیوں ہے ایسا. اب میں ریزن بتاتا ہوں کیوں ہے. اور اگر میں نے بھی ایک جملہ نہ پہنچا دیا تو میں بھی ٹیچر نہیں ہوں. کہ جملہ سنیے کیا ہے. دیکھیے ابھی آم کا موسم چلا نہیں ہے، ابھی ایک مہینے کے بعد آم کا موسم چلے گا. بہترین آم کتنے روپے کلو ملے گا آپ کو آم کے موسم میں؟ 25 اور 30 میں بہترین دسہری کا آپ کھائیں گے. اب ایک مہینے کو چھوڑ دیجئے، محرم کا زمانہ آ جائے مثلا، یا چہلم آ جائے ربیع الاول، 4 مہینے گزر جائے موسم کو، پھر اسی دکان پہ جائیے آم خریدنے، کہنے لگا 500 روپے. اب ہم اس میں بگڑ گئے. اور یار 4 مہینے پہلے آئے تھے تو 25 روپے کلو دیا تھا، اور اب آئے 5 مہینے کے بعد آم بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، پیسہ بھی وہی ہے، تیری دکان بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے. ایک دفعہ تو تجھے دیے تم نے 25 روپے کلو، اب دے رہا ہے 500 روپے کلو. وہ کہے گا جناب پاگل میں نہیں ہوں، پاگل آپ ہیں. پہلے آپ آئے تھے موسم میں. نہیں اس پہ چپ نہیں رہنے تو بھائی میں. پہلے آپ آئے تھے موسم میں، اب آئے ہو بغیر موسم کے. تو قانون کیا بنا؟ موسم کی چیز موسم میں لوگے تو پیسہ کم دینا پڑے گا، چیز بہت اچھی ملے گی. نبی نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ. ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، قرآن کا موسم ہے رمضان. ایک سلام میرے ابھی سمجھ آئی. ہر چیز کا ایک موسم ہے، قرآن کا موسم ہے رمضان المبارک. قرآن نازل کہے میں ہوا شب قدر میں. شب قدر میں کیا ہے؟ رمضان المبارک. تو رمضان کی راتیں میں نازل ہوا نا قرآن. تو اس لیے موسم کی چیز موسم میں لوگے سستی ملے گی، اچھی ملے گی. 11 مہینوں میں ایک آیت پڑھو گے، ایک آیت کا ثواب ملے گا. اس مہینے میں آیت ایک پڑھو گے ثواب ملے گا پورے قرآن کا. تو اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ دی، اور بسم اللہ میں میں زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں، قرآن مجید میں بسم اللہ کتنی بار ہے کوئی بتائے گا مجھے؟ مولانا لوگ نہیں بھائی. قرآن مجید میں بسم اللہ کتنی بار ہے؟ 114 بار. اور قرآن مجید میں سورے کتنے ہیں؟ 2 سے بڑی نہیں سمجھ. قرآن مجید میں سورے 114 اور بسم اللہ کتنی بار؟ 114 بار. تو اگر بسم اللہ پڑھ تو کچھ بھی نہ پڑھے کوئی آدمی، اپنے محبوب کے لیے صبح کو ایک بسم اللہ پڑھ دے، پھر دوپہر میں ایک بسم اللہ پڑھ دے، پھر رات میں ایک بسم اللہ پڑھ دے، پھر سحری کے وقت ایک بسم اللہ پڑھ دے،
4 قرآن تو آپ اس طرح پہنچا سکتے ہیں اپنے وقت. اتنا اچھا زمانہ آپ کو ملا مگر آپ توجہ اس کی طرف نہیں دے پا رہے ہیں. اور اس بسم اللہ کا قصہ آپ سن لیجئے. اس کو اللہ نے اتنی بار کیوں رکھا؟ بھائی میں اپنا قصہ بیان کر رہا ہوں اور آج سے آپ کو آزادی دے رہا ہوں. اپنے سنی بھائیوں کی مسجد میں آپ جائیں گے. شارجہ میں ابھی زیارت کرنے گئے تو شارجہ میں ہم نے نماز پڑھی. مسجد جو بنی ہوئی تھی انہوں نے نماز مغرب شروع کی. نیت کی مغرب کی اور شروع کہاں سے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. میں سمجھا کہ یہ بھول گیا ہوگا بسم اللہ. اب وہ دوسرے پیش نماز آئے انہوں نے بھی شروع کیا. 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں مغرب کی تو واجب تو پڑھ رہے ہیں نا. سب نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ارے میں نے کہا یار ایک ہی بھول جائے گا 2 کیسے؟ پھر میں عمرے پہ گیا. عمرے پہ گیا تو مسجد نبوی میں نے نماز پڑھی. میں نے سوچا کہ بھائی یہاں تو مسجد نبوی ہے تو یہاں کی نماز تو سب سے معتبر نماز ہے. رسول کے پاس اب نماز ہو رہی ہے. وہاں کے مفتی صاحب انہوں نے بھی پڑھا مغرب کی ظہر عصر کی اور شروع کیا کہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور بسم اللہ کہاں گئی بھائی؟ اچھا دیوبند کا قرآن دیکھ لیجئے, بریلی کا قرآن دیکھ لیجئے, سب سوروں کے آگے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن. اب میں نے ایک سے پوچھا بھائی بسم اللہ کہاں گئی؟ کہنے لگے کہ زور سے نہیں پڑھتے, ہم زور سے نہیں پڑھتے. میں نے کہا الحمدللہ زور سے پڑھتے ہو, پورا سورہ زور سے پڑھتے ہو, سورہ بقرہ زور سے پڑھتے ہو, تراویح زور سے پڑھتے ہو, اس بسم اللہ میں ایسا کیا ہے جو اسے زور سے نہیں پڑھتے؟ مکے میں پہنچے, مکے کے مفتی نے بھی بتایا بسم اللہ کے. آخر یہ وجہ کیا ہے بھائی؟ جس سورے اللہ نے 114 بار, یا تو کہیں قرآن نہیں ہے, قرآن تو ہے 114 بار ہے, قرآن ہے تو پڑھیے, نہیں پڑھیں گے آئیے میں آپ کو. اب یہ وجہ کیا ہوئی بسم اللہ چھوڑنے کی؟ صلوات پڑھیے تو آپ کو بتاؤں گا. اتنا بڑا مسئلہ ہلکی صلوات میں نہیں بتاؤں گا, آواز بلند پڑھیے تو بتاؤں گا. مسئلہ سنیے غور سے. بسم اللہ ہمارے کسی بھی سنی فرقے میں جتنے بھی ہیں ان کے یہاں بسم اللہ نہیں ہے, اور پڑھتے ہوں گے وہ چپ چاپ رہ کے پڑھ لیتے ہوں گے, مگر آپ ٹی وی پہ چیک کر لیجئے نہیں پڑھتے. وجہ آئیے خلیفہ اول کی نماز اٹھائیے. خلیفہ اول نے نماز پڑھی, بسم اللہ زور سے پڑھا. خلیفہ دوم نے نماز پڑھائی, بسم اللہ زور سے پڑھا. خلیفہ سوم نے نماز پڑھائی, بسم اللہ زور سے پڑھا. ان کے نزدیک چوتھے خلیفہ نے پڑھائی, بسم اللہ زور سے پڑھا. سب زور سے پڑھے. یہ آخر بیماری چلی کہاں سے بھائی؟ اور مسلمان نماز کس کی پڑھ رہا ہے آج؟ کس کی بتائیے پڑھ رہا ہے؟ تو اب میں نے تاریخ ٹٹولنا شروع کی کہ بھائی یہ بسم اللہ کہاں سے لائی ہوئی نماز سے. آئیے میں بتاؤں, نماز پڑھائی امیر شام نے, معاویہ نے, شام کے اندر, اور چھوڑا کیوں گیا وہ سن لیجیے. رات کا سناٹا تھا, مولا علی تھے, ابن عباس برابر میں بیٹھے تھے. ابن عباس نے کہا مولا بسم اللہ کی تفسیر بیان کریے. میرا مولا کرتا رہا, ابن عباس لکھتا رہا, میرا مولا بیان کرتا رہا, ابن عباس لکھتا رہا, میرا مولا بیان کرتا رہا, ابن عباس لکھتا رہا. صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, میرا مولا کہنے لگا ابن عباس تو ایک رات کی بات کرتا ہے, اگر 80,000 اونٹ بھی لے آئے اور اس پہ بسم اللہ کی تفسیر لاد دے تو علی بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتا چلا جائے گا. اور اتنا سن لے, جو کچھ پوری کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے,
بے کے نقطے میں ہے جو بے کے نقطے میں وَأَنَا نُقْطَةُ الَّذِي تَحْتَ الْبَابِ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے ارے نہیں بھائی میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے ادھر تو میرے مولا نے فرمایا ادھر باقیہ نے نماز پڑھائی شام میں اب جو نماز پڑھائی الحمدللہ رب العالمین مجمع میں کوہنیاں چلنے لگی کوئی تو نہ بولا ایک بول پڑا سلام کے بعد سرکار بادشاہ صاحب امیر صاحب جملہ ایک ہی ہے خدا کی قسم ایک ایک آدمی سے شکوہ ہوگا اگر روایت میں نہ بولا روایت کیا ہے بولا ایک آدمی عربی تھا نا حل سرقتا ام نسیتا تم بسم اللہ بھول گئے یا بسم اللہ کی چوری کر دی ارے بھائی ایک بولا سب سے پہلے بسم اللہ چھوڑا معاویہ نے بسم اللہ سب سے پہلے نماز میں چھوڑا صحابی نے کہا حل سرقتا ام نسیتا تم نے چوری کر لی یا بھول گئے اس نے کہا نہ چوری کی ہے نہ بھولا ہوں جملہ ایک ہی ہے جو بھی پورے بڑے 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 خطبہ کو سنتے ہو نسلوں تک یاد رہے گا اس نے کہا بسم اللہ میرے حلق سے نہیں اترتی لوگوں نے کہا کیوں کہا میرا سب سے بڑا دشمن بے کا نقطہ صلوات بے دشمن ہے بسم اللہ میں اب سمجھ میں آیا کہ بسم اللہ کی اتنی تاکید کیوں ہے روایت میں موجود ہے کہ اگر دسترخوان پہ 70 چیزیں ہوں تو 70 بار پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی ورائٹی ہو اتنی بسم اللہ پڑھ کیوں اس لیے کہ سب سے زیادہ جس آیت سے ڈر کے شیطان بھاگتا ہے اسے بسم اللہ کہتے ہیں بسم اللہ ہر زمانے میں ہے بسم اللہ جناب یوسف کو تولا گیا پوری کائنات کے خزانے لا کے رکھ دیے مگر یوسف کا پلڑا بھاری رہا ایک مرتبہ مجمع پریشان ہو گیا یوسف کو کتنی دولت میں خریدا جائے کائنات کی ساری دولت رکھی جا رہی ہے اب سمجھے ایک نبی کی قیمت کیا ہے ایک نبی کو پوری دنیا کی دولت نہیں خرید سکتی ایک مرتبہ یوسف نے کہا اگر تم چاہتے ہو مجھے خریدو تو لاؤ قلم دو دعوات دو قلم دعوات دیا میں کہوں گا یوسف خوش نصیب ہو مجمع نے کم سے کم قلم دعوات دے تو دیا انہوں نے قلم دعوات دیا انہوں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر پردے میں رکھی گئی بسم اللہ ادھر رکھے گئے یوسف اب جو تولا گیا بسم اللہ وزنی نکلی یوسف کا پلڑا اونچے ہوتا چلا گیا کسی نے کہا رے بھائی پوری دنیا کی دولت جسے نہ تول سکے اسے بسم اللہ کا وزن کیسے اونچا کر گیا تو جواب آیا یہی یہ بسم اللہ نہیں ہے نبوت و امامت دلائی بسم اللہ کا کتنا ثواب ہے کہ ہم زور سے بولیے گا کتنا ثواب ہے بسم اللہ کا تو میں چاہتا ہوں جتنے دن بھی گزرے ہیں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ لگے اب آئیے میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو سورہ فاتحہ کا کتنا ثواب ہے رمضان المبارک سورہ فاتحہ قانون یاد رکھیے جو ایک آیت پڑھے اسے ایک قرآن کا ہے اب ذرا گنیے سورہ حمد میں ہے 7 آیتیں تو اگر ایک دفعہ سورہ حمد پڑھ دی تو کتنے قرآن ہوئے اگر ایسا ہوئی 7 سورہ
قل هو اللہ میں بسم اللہ کے ساتھ ہے 5 آیتیں. کتنی دفعہ قل هو اللہ پڑھا آپ نے؟ 200 بولیے 3. بھائی سورہ فاتحہ کا طریقہ بتا رہا ہوں نا. کتنی بار پڑھا؟ 3 بار. کتنی آیتیں ہو گئی؟ 15 7 22 قرآن. یعنی اگر آپ اپنے ایک مرحوم کو رمضان المبارک میں ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں, ایک مرتبہ سحر میں پڑھ دیں, ایک مرتبہ افطار میں پڑھ دیں, ایک مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ دیں سورہ فاتحہ, 22 قرآن صبح میں, 22 قرآن رات میں. جاب پہ جا رہے ہیں, چچا مرحوم ہے ان کے لیے پڑھ دیجیے, باپ مرحوم ہے اس کے لیے پڑھ دیجیے, ماں مرحومہ ہے اس کے لیے پڑھ دیجیے. بھائی سورہ فاتحہ کا 22 قرآن, ایک سورہ فاتحہ کا. ابھی جو مہر فاطمہ کے لیے آپ نے پڑھی تو ایک آدمی نے 22 قرآن پہنچائے. اب آدمی تھے 500, ایک آدمی نے 22 پہنچائے. اب جس کی قبر میں 500 آدمی 22 قرآن پہنچائیں, اس کی قبر میں نور نہ ہو تو کیا ہو, اس کی قبر منور نہ ہو تو کیا ہو, وہاں سے عذاب الہی ہٹے نہ تو نہ ہٹے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 22 ابھی تو میں نے آپ کو ثواب بتایا آیتوں کا, اور صلوات کا کتنا ثواب ہے اس کا تو بتایا ہی نہیں. اس کا میں نے یوں نہیں بتایا کہ مجھے بھی نہیں پتا, اور مجھے بھی کیوں نہیں پتا, اس لیے کہ کسی معصوم نے نہیں بتایا. ہم نے تو واقعہ بس اتنا پڑھا کہ معراج پہ جب نبی پہنچے تو نبی نے دیکھا ایک فرشتہ ملنے کے لیے سب سے آخر میں آیا. یا رسول اللہ سوری, مجھے معاف فرمائے. نبی نے کہا کہاں تھے اب تک؟ کہا سرکار 40 سال سے 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا. اب آپ سے مطالبہ نہیں ہے اتنی لمبی نماز کا, کبھی آپ آج سے شروع کر دو گھنٹوں گھنٹوں. اس لیے کہ نہ تو اس کے بیگم ہے, نہ اس کے پیٹ ہے, نہ اس کے بچے ہیں. اگر آپ کے بھی پیٹ نہ ہو تو کمانے تھوڑی جاؤ گے, اگر آپ کے بیگم نہ ہو تو نوکری تھوڑی کرو گے. تو آدمی کماتا ہے پیٹ کی وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے, اور فرشتے کے نہ تو بچے ہوتے اور نہ فرشتے کے پیٹ ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ روٹیاں نہیں کھاتا مگر دروازے زہرا میں مانگتا ہے. تبرک کے طور پر کھاتا نہیں ہے یہ مگر مانگتا ہے دروازے زہرا پہ آ کے. سنیے, پیٹ نہیں ہے, 40 سال سے 2 رکعت پڑھ رہا ہے. آپ کے لیے حکم نہیں ہے. آپ کا بھی مسئلہ بتاؤں گا. اگر ایک آدمی بوڑھا ہے اور 99 لڑکے جوان ہیں تو پیش نماز کو چاہیے اس ایک بوڑھے کا خیال کر کے نماز جلدی پڑھائے. یہ شرعی مسئلہ ہے بھائی, شریعت کا مسئلہ ہے. جوانوں پہ غور نہ کر, جلدی جلدی نماز پڑھا تاکہ کوئی بوڑھے کو اذیت. اب خدا ہو تو ایسا ہو, معبود ہو تو ایسا ہو. اسی لیے کہا مکروہ ہے لہسن اور پیاز کھا کے جانا مسجد میں, مکروہ ہے. حالانکہ بڑے فائدے کی چیز ہے دونوں, مگر جب مسجد میں جائیے تو کھا کے نہ جائیے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو جب تو سجدے میں جائے اور تیری برابر میں کوئی مومن ہو, اسے ذرہ برابر اذیت پہنچے. اس لیے مکروہ رکھ دیا. تیرے منہ سے بو نہیں آنی چاہیے, اتنا خیال ہے آپ کا. 40 سال میں 2 رکعت پڑھ کے آیا, یا نبی اللہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا. اور یا رسول اللہ میں گفٹ دینا چاہتا ہوں آپ کو یہ 2 رکعت نماز جو 40 سال میں پڑھی. نبی نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے, سن لیجیے بھائی. ایک ایک آپ ماشاءاللہ جوان بہت اچھی طرح مجھے سن رہے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے سب کو. آپ کو نبی نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا تمہاری امت میں بڑے بڑے گناہگار ہیں, ان میں جا کے بانٹ دینا, کہا انہیں بھی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگا کیوں؟ کہا جتنا ثواب
اس کا حساب فرشتے سے نہیں لگتا، خدا کی طرف نہیں لگتا. تو کتنی دفعہ سورہ فاتحہ میں آپ نے صلوات پڑھی؟ وہ نہیں ہے، گھبرائیے نہیں. 6 بار، 3 مرتبہ پہلے، 3 مرتبہ بعد میں. اب بتائیے ایک سورہ فاتحہ کا کتنا ثواب ہے؟ صلوات کا ثواب الگ ہے. اچھا یہ صلوات ہم نے رکھی کیوں؟ ادھر بھی صلوات، ادھر بھی صلوات، اس کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اب ضرورت بتاتا ہوں، پوری مجلس نہ سنتے، بس یہ جملہ فاتحہ کے متعلق سن کے چلے جاؤ. صلوات اس لیے پڑھی کہ قرآن بھی عرش پر نہیں جاتا جب تک آل محمد کا وسیلہ نہ ہو. اچھا، اور یہ کھانا بھی نہ جاتا. یہ جو 70 طریقے کی ڈش رکھی رہتی ہے فاتحہ میں ایک دن اور کر رہا تھا میاں بخارے والوں، اب میرا ساتھ دیں گے آپ اس میں. دیکھیں یہ سورہ فاتحہ جو 25-30 طرح کا کھانا رکھا جاتا ہے، رکھیے ضرور، رکھا کریں، لیکن اس سے بھی زیادہ رکھا کریں. لیکن ایک جملہ سن لیجیے، یہ آپ اس لیے رکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ مردے لے کے نہیں جاتے اسے. بھائی ہم کو پڑھے گا یہی کہیں ہے، اگر کسی دن اتفاق ہو جائے مردے سارا کھانا اٹھا کے لے جائیں. ادھر فاتحہ میں 70 چیزیں رکھی اور مردے اٹھا کے لے گئے، تو میرے خیال میں آپ کم کرنی شروع کر دیں. ابھی تو تمہیں پتا ہمیں ہی کھانی، پتا چلا پپیتا بھی کھا کے لے گئے اور سنترا بھی اٹھا کے لے گئے اور فلاں چیز بھی اٹھا کے لے گئے. تو آپ کو تو پتا یہ کوئی نہیں رہے گی. اسی لیے ہم نے صلوات کو وسیلہ قرار دیا تاکہ کھانا وہاں بھی پہنچ جائے، یہاں بھی رہے. میں توجہ چاہتا ہوں، مگر ایک جملہ تبلیغ کا بغیر کہے نہیں مانوں گا میں. ایک جوان لڑکے 70 چیزیں رکھ فاتحہ میں، 80 چیزیں رکھ، 90 چیزیں رکھ، مگر ایک بات یاد رکھنا، اسی بیٹے کو رکھنے کا حق ہے جس نے زندگی میں ماں باپ کو کھلایا بھی ہو. ہر بیٹے کو رکھنے کا حق نہیں ہے. باپ ترستا مر گیا پپیتے کو، باپ ترستا مر گیا ایک کیلے کو، باپ ترستا مر گیا دوا کو. دنیا کے دکھانے کے لیے 70 چیزیں دسترخوان پہ رکھ لی. باپ کہتا ہے جب کھانے کے لائق تھا جب تو کھلایا گیا. صلوات پڑھتے ہیں. آج یہ جوان جو تھوڑی بہت کمائی جس کی 50-60 ہزار کمانے لگتا ہے، سب سے پہلے نظریں دکھاتا ہے ماں باپ کو، چونکہ کمانے لگا ہے نا یہ. اور اگر یہ گھر بنا دے پھر تو اس کا نخرہ ہی نہ دیکھیے. ابا جی میری گھر میں رہ گیا، میں نہیں بنا کے دیا، بہنوں کی شادی میں نے کی، اپنی شادی میں نے کی، میری جاب لگ گئی تھی، سارا پیسہ آپ ہی پہ لٹایا. یہ وہ ملعون ہے کہ جس سے نہ تجارت کرو، جس سے نہ دوستی کرو، جس سے نہ تعلقات رکھو، اس لیے کہ جو ماں باپ کا نہ ہو سکے وہ دنیا میں کسی کا ہونے والا. دو سے بولیے دنیا میں کسی کا ہونے والا نہیں ہے. خبردار ایسے ملعون جوان سے بات نہ کرنا جو احسان جتانے لگے. ابا میں نے یہ دیا، ابا میں نے یہ دیا، ابا میں نے یہ دیا. میں بتاؤں ابا نے کیا دیا؟ بس ایک جملہ سن لیجیے ابا نے کیا دیا ہے. تم مر گئے، مولانا نے تلقین پڑھی، اسماعی فام سن اور سمجھ، یا فلاں ابن، یہی ہے یا نہیں؟ سارے بتاؤ بولتے. آج تک آپ نے تلقین سنی خالی منسٹر صاحب کے نام سے، مطلب بیٹا منسٹر تھا. اسماعی فام یا فلاں، بھائی نام میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ آپ پتہ اسی نام کا کوئی بیٹھا تو میں کہ حسن ملا ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد
افہم اسمعی افہمی مہر فاطمہ بنتے اطرت حسین. ہمیں اطرت حسین کی کیا ضرورت ہے؟ جب مرد مرا ہو اسمع افہم یا فلا ابن فلا. منسٹر کا ہونا ہی سے، پی ایم کا ہونا ہی سے، صدر صاحب کا ہونا ہی سے، 4 بچوں کا باپ کا ہونا ہی سے، بینک بیلنس والا کا ہونا ہی سے. یہ ابن فلا کا کیا مطلب ہے؟ ابن فلا کا مطلب ہے جو ملعون کہتا تھا بن دیا ہی کیا ہے. یہ تلقین میں ابن فلا کہہ کے بتاتے ہیں قبر میں بھی عزت باپ کا نام دلاتا ہے. دولت سے عزت نہیں ملتی. اور سب کچھ چھوڑ کے ایک جملہ کہہ دوں میں، آخری جملہ مجلس کا، پوری دنیا میں تم دولت کی وجہ سے جا سکتے ہو مگر فرش عذاب وہ طاقت ہے جہاں دولت کے بل پہ نہیں جا سکتا. یہاں وہی آئے گا جس کے باپ کا پتہ فرش عذاب کے لائق ماں باپ بنتے ہیں. آج کے بعد نہ کہیے یہ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں نا، بتاؤں آپ سے اگر دیر نہ ہو گئی ہو تو میں 2 منٹ لے سکتا ہوں؟ نہیں 2 منٹ بس لائے. اگر 2 منٹ یا 5 منٹ؟ السلام علیکم محمد علیہ. دیکھیں میں نے یقین دلانے کے کیا مانوں گا صحیح ہے. وقت 3-4 منٹ سے لیجیے، 5 نہ 2، 5 کے بیچ میں وہ جملہ سن لیجیے. یہ جو ماں باپ کو آپ لقمہ بھی کھلاتے ہیں نا کبھی کبھی، نبی کہتے ہیں لقم ہو بیدی، اپنے ماں باپ کو لقمہ بنا کے کھلا. روٹی اٹھائی ماں کے منہ میں لقمہ دے دیا، روٹی اٹھائی باپ کے منہ میں لقمہ دے دیا. اس لقمے کی طاقت بتاؤں میں؟ بتاؤں؟ سلام بڑی اچھی ماں باپ سنا جوانوں، لقمے کی طاقت بتاؤں. کہتے ہیں اگر انسان کا عمل خراب ہو لیکن یہ ماں باپ کی خدمت کرتا، لقمے بنا بنا کے کھلاتا، تو جب اسے جہنم میں لے جایا جائے گا تو یہی لقمہ آ جائے گا جہنم کے اور اس انسان کے بیچ، اور یہ لقمہ کہے گا سپر بن جائے گا. یہ لقمہ ماں باپ کو کھلانے والا لقمہ سپر بن جائے گا، ڈھال بن جائے گا. آواز آئے گی یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اس نے اپنے ماں باپ کو یہ لقمہ کھلایا تھا، یہ اسے جہنم میں جانے سے روک دے گا. اب میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے. جب ماں باپ کو کھلایا ہوا لقمہ تمہیں جہنم میں نہ جانے دے تو پھر علی کی محبت یہ لقمہ بھی کام آتا ہے. جوانوں لقمہ جو ماں باپ کو کھلایا. نبی نے فرمایا 3 آدمی بدبخت ہیں. ایک بدبخت وہ ہے جو رمضان مبارک پالے اور پھر بھی گناہ پا کر کروا. دوسرا بدبخت وہ ہے جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں، اور اس لیے حدیث سنائی ہے ماں باپ بوڑھے ہوں اور اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ رہ جائے. یہ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، جوان کہتا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے بابا مجھے کیا ہے؟ سن فائدہ ہے. نبی کی خدمت میں ایک جوان آئے، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا. کوئی گناہ یعنی کوئی برائی میں نے چھوڑی نہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا ہو. بتائیے میں کیسے معاف ہو سکتا ہوں؟ نبی نے فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر. جتنا جتنا ماں کی خدمت کرتا چلا جائے گا اللہ تیرا نام اعمال پاک کرتا چلا جائے گا. نبی نے یہ نہیں کہا مسجد میں چلا جائے، نبی نے نہیں کہا مجلس میں چلا جائے، نبی نے نہیں کہا قرآن پڑھنے چلا جائے. نبی نے کیا فرمایا؟ جتنا جتنا ماں کی خدمت کرتا چلا جائے گا اللہ تیرا نام اعمال گناہوں سے پاک. اس نے کہا یا نبی اللہ میری ماں زندہ نہیں ہے.
نبی نے فرمایا تیرا باپ ہے، کا باپ کی خدمت کر، جتنا باپ تجھے دعا دیتا چلا جائے گا تو باپ کی خدمت کرتا چلا جا، جتنا باپ کی خدمت کرے گا تیرے بنا ختم ہو جائے گا۔ جب وہ چلنے لگا نبی نے کہا کہ گناہ تو باپ کی خدمت بھی ختم کرا دے گی، لیکن اگر ماں زندہ ہوتی تو جلدی ماں۔ اب ہم باپ بن چکے مگر جو تمہارے باپ کا وہ الگ ہے۔ ماں کی خدمت گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتی، اور جوان لڑکا پھر کہے مجھے پیلا کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ ماں باپ کو لوٹا اٹھا کے دو وہ بھی گناہ جھاڑتا، ماں باپ کو لقمہ کھلاؤ وہ بھی گناہ جھاڑتا، ماں باپ کی خدمت کرو وہ بھی گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ روایت میں موجود ہے من قبل رجل الکفر انما قبل عتبۃ الکعبہ، جس نے ماں کے قدم کو بوسا دیا گویا کہ کعبے کی چوکھٹ کو بوسا دیا۔ یہ اسلام، اور رمضان المبارک میں اگر ماں کی خدمت کر لے تو مرنے کے باوجود بھی ماں نہیں بھولتی۔ میں نے روایت پڑھی ان آنکھوں سے کہ جب آپ قبرستان میں جاتے ہو نا تو ماں قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے میرے بچے تو کہاں تھا، ہم تیرے محتاج ہیں۔ اس لیے جوانوں میں کہتا ہوں اگر دلی سے بخار آیا کرو یا کہیں بھی آیا کرو اپنے وطن تو اپنے بزرگوں کی قبر پر پہلے جایا کرو، ان کو آباد رکھو، یہ بڑے محتاج ہیں۔ ماں باپ محتاج دنیا میں نہیں ہوتے تمہارے، مرنے کے بعد ہوتے ہیں۔ لیکن حیران ہوں جب سے میں نے روایت پڑھی ہے کہ ماں ان کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتے ہیں تم تھے کہاں، میں پریشان ہوں مجھے کچھ دو۔ اور اگر کوئی منحوس گھر ایسا ہو جو کچھ نہ دے سکے جمعرات میں بھی تو یہ مرحوم بددعا دے کے جاتے ہیں، جس طرح تم نے ہمیں اپنی دولت سے محروم کیا اللہ تجھے اس دولت سے محروم نہیں بھولا کریں گے۔ مرحومین کا بڑا حق ہے۔ یہ ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، مجھے ایک ماں یاد آ رہی ہے، بی بی فاطمہ۔ کون ماں؟ بس ایک روایت پڑھتا ہوں اور آپ کی زحمت کماؤں۔ دنیا کی ہر ماں کو مرنے کے بعد سکون مل جاتا، مگر فاطمہ وہ ماں ہے جسے مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ملتا۔ مرنے کے بعد بھی کبھی بقیع میں ہے، کبھی مدینے میں ہے، کبھی کربلا میں ہے، کبھی شام کے بازار میں ہے، کبھی شام کے زندان میں ہے، ہر جگہ ہے فاطمہ، ہر جگہ جا رہی ہے۔ اسی لیے روایت کے الفاظ ہیں کہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ بلکہ ابھی مدینے سے کربلا چلا اور کربلا پہنچا اور خیمے نصب ہوئے تو ایک مرتبہ زینب نے حسین کو بلایا، اے بھیا اس زمین سے کسی دوسری زمین پہ چلو، اس لیے کہ جب سے ہمارا قافلہ یہاں رکا ہے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ بیوی ایسے روتی ہے جسے ایسے اس کا بڑا گھر اجڑ دیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب تم نے پہچانا نہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری ماں فاطمہ۔ کتنی محبت ہے اولاد سے، کتنا پیار ہے، میرے مولا کو وصیت کی ہے ابو الحسن جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میری قبر پہ قرآن پڑھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہا ہیں، اور جس کی ماں مری ہے اس کو تسلی دینے کے لیے واقعہ سناتا ہوں۔ اولاد کے اوپر سب سے سخت وقت وہ ہوتا ہے جب پہلی رات میں ماں نظر نہ ہوتا، نہیں ہوتا، ادھر ماں مری اور پہلی رات آئی تو پہلی رات سب سے سخت ہوتی ہے مرحوم کے اوپر، اور ان بچوں کے اوپر میرے ایک شہزادی نے وصیت کی تھی، میں بڑا دل تھام کے پڑھنا چاہتا ہوں، روایت سخت ہے کیا، اور شبیں بھی آ رہی ہیں تو مولا علی اور بی بی زہرا دونوں کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ علی میری قبر پہ قرآن پڑھا کر، میرے مولا نے زہرا کو دفنا دیا بی بی کو، رات کا سناٹا چھایا، بچوں کو سلایا، بچوں کو سلا کے قبر زہرا پہ آئے، قرآن
چھوڑ دو گھر چلے جاؤ. سنیے سنیے آپ کے رونے کی آوازیں بدل ہوگی. علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا زہرا تم نے تو کہا تھا میری قبر پہ قرآن پڑھنا سورہ یاسین پڑھنا. کہا میں ہی کہہ رہی ہوں جلدی سے گھر چلی جاؤ. کہا کیوں؟ کہا ابھی میری ننھی سی زینب نیند سے بیدار ہو گئی ہے. کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے کبھی میرا بستر دیکھتی ہے. نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے. کہیں ایسا نہ ہو میری بچی کا جگر پھٹ جائے. میرے مولا نے قرآن کو بند کیا اپنے گھر تشریف لائے. کیا دیکھا؟ دروازے پہ زینب کھڑی ہے. بابا اماں نے تو چھوڑا تھا آپ نے بھی چھوڑ دیا. علی نے سینے سے لگا لیا. ارے زینب ارے بیٹی میں تو تیری ماں کی قبر پہ قرآن پڑھنے گیا تھا. میں نے ہاتھوں کو جوڑا. اے بی بی آج زینب حسین کے پاس ہے. آج زینب اپنے گھر میں ہے. آج زینب مدینے میں ہے. بچی کا اتنا خیال کہ علی کو بھیج دیا. لیکن جب شام غریبہ زینب تنہا ٹوٹا ہوا نیزہ بچوں کا پہلا دے رہی ہے. کیا دیکھا؟ ایک گھوڑے سوار آگے بڑھا. علی کی بیٹی نے کہا بھائی دن کے اجالے میں ڈوب لینا. ابھی تو بچے سوئے ہیں. وہ سوار آگے بڑھتا چلا گیا. زینب نے لجا میں فرق پہ ہاتھ ڈال دیا. یہ نہ سمجھنا میرا عباس مارا گیا. یہ نہ سمجھنا میرا حسین مارا گیا. علی کی بیٹی رو. ایک مرتبہ میرا مولا کہنے لگا زینب ارے تیرا بابا آ گیا. اے میری بچی جیسے ہی کہا بابا اب آئے ہو. ارے جب بھائی کے گلے میں خنجر چل رہا تھا. ارے جب میرے عباس کے بابو کٹے. ارے جب اصغر کا گلا چھنا. ایک مرتبہ علی نے کہا زینب میں تو صبح سے یہی ہوں. میں تو جب بھی تھا جب عباس گرے. میں جب بھی تھا جب خنجر چلا. میں جب بھی تھا جب تو کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی. میں جب بھی تھا جب اکبر طرف رہا تھا. میں جب بھی تھا جب اصغر طرف رہا تھا. بابا آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا بیٹی جب بھی کوئی شہید گھوڑے پہ ڈگمگانے لگتا تھا تو میں اپنی گود میں اسے اتار لیتا تھا. وہ شہید اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دیتا تھا. ایک مرتبہ زینب نے کہا بابا سب سے زیادہ پریشانی کہاں ہوئی؟ کہا زینب سب کو تو آسانی سے اتار لیا. سب نے ہاتھ میری گردن میں ڈال دیے. لیکن زینب جب میرا گھوڑے سے گرا ہاتھ نہ دے زمین پر آئے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مہر فاطمہ بنت طرف حسین کی روح پر